خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو ازل سے ابد تک یکساں ہے، جو انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور انسان کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ زندہ خدا کے آگے جھک سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ہم نے پیغامات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور وہ سلسلہ نئی پیدائش سے ہم نے شروع کیا تھا، جس کا آج 5واں پیغام ہے۔ اور آج ہم اس 5ویں پیغام میں سیکھیں گے کہ نئی پیدائش کے بعد انسان کو کن کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے راست بازی میں تربیت۔ آپ اس دنیا میں زندگی جب گزارتے ہیں تو ہر موڑ پر مجھے اور آپ کو تربیت حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی بھی ہم شعبے میں چلے جائیں، تربیت لازمی ہوتی ہے، اور جب تک کوئی شخص تربیت پذیر نہ ہو اس وقت تک وہ کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کھیتی باڑی کا کام ہے، اس میں بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بجلی کا کوئی کام کرنا ہے تو اس میں بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس شعبے میں بھی چلے جائیں لازمی تربیت دی جاتی ہے۔ اور کتاب مقدس میں سے آج جو حوالہ تلاوت کیا گیا ہے، 2 تموتھیوس 3 باب 16 اور 17 آیت، جس میں لکھا گیا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو راست بازی میں تربیت کرنا بڑا اہم پروسیس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہمیں وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم عدالت کے قانونوں سے واقف نہیں ہوتے، اور قانون سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے وکیل ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو گاڑی چلانی ہے تو لائسنس اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور لائسنس حاصل کرنے کے لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے اور اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں، اور اگر وہ اس قابل نہ ہو تو وہ اپنی جان کا بھی نقصان کرے گا اور بہت سارے لوگوں کی جان کا بھی نقصان کرے گا۔ اس لیے پہلے اس کو تربیت دی جاتی ہے، تب اس کو لائسنس دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اتھینٹک طریقے سے گاڑی ڈرائیو کر سکے۔ اسی طرح جب کوئی بھی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں ڈاکٹر نہیں بن جاتا، بلکہ بہت اس کو لمبا پروسیس ادا کرنا پڑتا ہے، بہت سے مرحلوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے۔ اور بعض جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تب جا کر وہ ایک کامیاب ڈاکٹر بنتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں دل کا دورہ پڑ جائے اور ہم ایک محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے دل کا دورہ پڑ گیا ہے، مجھے آپ دوائی دیں۔ ہم ہمیشہ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کریں تاکہ ہماری صحت جلد بحال ہو سکے اور ہم اس بیماری سے جلد باہر آ سکیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا ٹیوشن کے لیے اس ان پڑھ شخص کے پاس بھیجیں، بلکہ ہم ہمیشہ ایک پڑھے لکھے تربیت یافتہ شخص کے پاس بھیجیں گے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو سکے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو سکے۔ کوئی بھی شخص
اس سٹیج پر جس پر میں کھڑا ہوں، جب تک وہ تربیت حاصل نہ کرے اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ تربیت پذیر آدمی ہی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، تربیت پذیر آدمی ہی دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جس کو خود نہیں پتا وہ کبھی بھی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بائبل مقدس کے مطابق آسمان پر جانے کے لیے آسمان کے قواعد و ضوابط، آسمان کے قوانین مجھے اور آپ کو اس زمین پر رہ کر سیکھنے ہیں، اور جب تک زمین پر رہ کر ہم آسمان کی بادشاہی کے قواعد و ضوابط نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے۔ کتاب مقدس میں سے جب ہم متی کی انجیل کے 19ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک شخص یسوع مسیح کے پاس دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے اس کو کہا، تو حکموں کو جانتا ہے، ان پر عمل کر۔ اس نے کہا کہ میں نے بچپن ہی سے ان سب حکموں پر عمل کیا ہے۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ شخص آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع کے پاس آیا کہ میں کیسے ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو یسوع نے اس کو کہا کہ تو حکموں پر عمل کر تو زندگی میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اور 2-3 مثالوں سے اس کی وضاحت کروں گا کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو انجینئرنگ کا کام سکھانا ہے، الیکٹرانک انجینئر کا کام سکھانا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اس کو کالج میں داخلہ لے کر دے دیں اور وہ ایک دن تو کالج میں جائے اور اس کے بعد 3 سال تک کالج کا منہ نہ دیکھے، تو وہ کبھی بھی انجینئر نہیں بن سکے گا۔ جب تک وہ باقاعدہ کلاسیں اٹینڈ نہ کرے اس وقت تک وہ انجینئر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جب آپ نئی پیدائش لے لیتے ہیں، آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، وہ کافی نہیں ہوتا، وہ صرف آپ کا نئے خاندان میں داخلہ ہوتا ہے، اور داخلے کے بعد آپ کو تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں اسی لیے لکھا گیا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو نیک کام کرنے کے لیے، کامل بننے کے لیے، راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے ہمیں پاک کلام کا ایک طالب علم کی حیثیت سے مطالعہ کرنا ہے، اور کسی کی سربراہی میں آپ نے خدا کے پاک کلام کو سیکھنا ہے، تب جا کر آپ کی راست بازی میں تربیت ہو سکے گی۔ لیکن آپ نے اگر بپتسمہ لے لیا اور اتوار کے اتوار چرچ آ گئے، اس کے بعد نہ بائبل کو ہاتھ لگایا، نہ خدا کے سامنے جھکے، نہ دعا کی، نہ اپنے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھی، تو آپ کبھی بھی راست بازی میں تربیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے راست بازی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے آج ہم پاک کلام میں سے بہت ساری باتوں کو سیکھیں گے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے افسیوں کے خط میں کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کلیسیا کا سر ہے، اور وہ اپنے لیے ایسی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں کوئی داغ یا جھری نہ ہو۔ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز اچھی چیز ہو، اور اسی طرح آسمان کی بادشاہی میں خداوند یسوع مسیح کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیے ایسی جلال والی کلیسیا چاہتا ہے جس کے جسم میں کوئی جھری اور کوئی داغ نہ ہو، تاکہ وہ بے عیب ہو سکے۔ تو بے عیب ہونے کے لیے ہمیں پاک کلام کی ہمیشہ ضرورت پڑتی رہے گی، اور تربیت ایک ایسا عمل ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک انسان کا جاری رہتا ہے۔ انسان میں ہمیشہ بہتر ہونے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت رہتی ہے۔ کتاب مقدس میں سے آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، زبور کی کتاب، زبور نمبر 2 اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے زبور کی کتاب
دوسرا زبور 10ویں اور 11ویں آیت ہم خدا کے پاک کلام میں سے سنیں گے۔ اب اے بادشاہوں دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں تربیت پاؤ، ڈرتے ہوئے خداؤں کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشیاں۔ اے زمین کے بادشاہوں کیا کرو؟ اے زمین کے بادشاہوں کیا کرو؟ دانش مند بنو اور تربیت حاصل کرو۔ بادشاہ جب بادشاہ بنتا ہے تو پہلے اس کو تربیت دی جاتی ہے، اور بائبل مقدس میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ بادشاہ دانش مند ہونا چاہیے اور اس کو بھی تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات کوئی بھی شخص جب بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی کرسی تو خوبصورت لگتی ہے، اس کا دفتر تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ اس کرسی تک، اس دفتر تک کن کن مرحلوں سے گزر کر پہنچا ہے۔ خدا کسی کو بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جو وہ چیز سنبھال نہ سکے۔ خدا ہمیشہ انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنا وہ سنبھال سکتا ہے یا جتنی چیز وہ برداشت کر سکتا ہے، خدا اتنا ہی اس کو اختیار دیتا ہے۔ اس لیے زبور نویس بیان کرتا ہے کہ آئے زمین کی عدالت کرنے والوں تربیت حاصل کرو، اور یاد رکھیں کہ جب تک انسان تربیت حاصل نہیں کرتا اس وقت تک وہ اپنے لیے بھی خطرہ مول لیتا رہتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے خطرہ مول لیتا رہتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے ایک حوالہ اور دیکھیں، زبور کی کتاب زبور نمبر 50 اس کی 16ویں اور 17ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 50 اس کی 16ویں اور 17ویں آیت ہم خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا شریف سے کہتا ہے، تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عدالت ہے اور میری باتوں کو بھی پیچھے پھینک دیتا ہے۔ لیکن خدا شریر سے کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو دوسروں کو نصیحت کرنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، دوسروں کو سکھانے اور سمجھانے میں اپنا سارا وقت صرف کر دیتے ہیں، لیکن خود تربیت پذیر نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے، کیونکہ وہ شخص شریر ہوتا ہے جو خود تربیت پذیر نہیں ہوتا، وہ شخص شریر ہوتا ہے جو خود تربیت حاصل نہیں کرتا بلکہ دوسروں کو تربیت دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا شریر سے کہتا ہے کہ تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ، اور تو میرے عہد کو اپنی زبان پر کیوں لاتا ہے، جبکہ تجھے تربیت سے عداوت ہے۔ عداوت کہتے ہیں نفرت کو۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ جب ان کو تربیت کی جاتی ہے تو وہ تربیت کی وجہ سے دوسرے شخص سے جو تربیت کرتا ہے غصہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق ختم کر لیتے ہیں، دعا سلام تک نہیں رکھتے بلکہ اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو بچے ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ اپنے والدین کی تربیت سے نفرت کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کی تربیت سے عداوت رکھتے ہیں۔ استاد اگر تربیت کرتے ہیں تو استادوں کی تربیت سے نفرت رکھتے ہیں اور استادوں کو بدتمیزی کے ساتھ بلاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں ٹوکا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو ٹوکا جاتا ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، جس کی کوئی کانٹ چھانٹ کرنے والا شخص ہوتا ہے، وہ شخص مبارک ہوتا ہے، کیونکہ خدا جس سے ناراض ہو جاتا ہے خدا اس سے کلام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جس سے خدا غصے ہو جاتا ہے اس کو خدا تربیت نہیں کرتا۔ اگر آپ کتاب مقدس میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 12واں باب پڑھیں تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جسے خدا پیار کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے، اور جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے لگاتا ہے، اور اگر وہ تنبیہ جو سب کو کی جاتی ہے اس تنبیہ میں تم شامل نہ ہوئے تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کہ بیٹے۔ اور یاد رکھیں کہ حرام زادوں کو تنبیہ نہیں کی جاتی بلکہ بیٹوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، بیٹوں کو تربیت دی جاتی ہے، دوسروں کو کبھی بھی تربیت نہیں دی جاتی۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث ہوتی ہے، لیکن جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں ان کو بعد میں راست بازی کا پھل
چین کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں گے پہلے تربیت حاصل کرنا ہے اور تربیت کے پروسیس میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، تربیت کے پروسیس میں بےعزتی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح یاد رکھیں کہ سونا اس وقت تک کندل نہیں بنتا جب تک وہ آپ کی تپش برداشت نہ کرے۔ جب سونا آپ کی تپش برداشت کرتا ہے تب جا کر وہ کندل بنتا ہے، اس کی کثافتیں اور اس کے جراثیم اس میں سے جل جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ تربیت کا پروسیس ہلکا نہیں ہوتا، اس میں بےعزتی برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں دکھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس میں لان تان برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں تنبیہ برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر انسان تربیت پذیر ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ کتاب مقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، لیکن احمد حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے۔ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلی کلاس سے نہیں شروع ہوتا، 5ویں کلاس سے نہیں شروع ہوتا۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خداوند کے خوف سے۔ آپ نے بے شک MA کیا ہوا ہے، آپ نے PhD کی ہوئی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی علم نہیں۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے، اور لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ احمق جو ہوتے ہیں وہ تربیت کی کیا کرتے ہیں؟ حقارت کرتے ہیں۔ حقارت کا مطلب کم تر سمجھنا، گھٹیا سمجھنا، تربیت کو ایسے ہی جاننا اور کہنا کہ ان کی تو عادت ہے یہ ہمیشہ سر کھپاتے رہتے ہیں، بڑوں کی عادت ہے یہ بولتے رہتے ہیں، استادوں کی عادت ہے یہ کہتے رہتے ہیں، ہم نے تو اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرنی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے پاک کلام میں لکھا ہے، لیکن احمق حکمت اور تربیت کی کیا کرتے ہیں؟ حقارت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ میں سے کسی کو یا مجھے نصیحت کی جاتی ہے، مجھے تربیت کی جاتی ہے اور ہمیں راست بازی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اگر ہمیں غصہ آتا ہے، اگر ہمیں تربیت کرنے والے سے عداوت ہے، اگر ہمیں تربیت کرنے والے سے نفرت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں کہ ابھی تک ہم ایماندار نہیں ہوئے اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو تربیت کرنے والے سے نفرت ہو، اگر آپ کو تربیت کرنے والے پر غصہ آئے، اگر آپ کو تربیت کرنے والے سے عداوت ہو، تو آپ گھٹنوں کے بل جھک جائیں اور خدا کو کہیں کہ اے خدا اس بری روح کو میری زندگی سے دور کر اور مجھے تربیت پذیر ہونے والی روح عطا فرما تاکہ میں اس جسم میں رہ کر تربیت حاصل کر سکوں۔ آپ کتاب مقدس میں سے جب امثال کی کتاب اس کا 30واں باب پڑھتے ہیں تو امثال کی کتاب کے 30ویں باب کی پہلی چند آیات میں لکھا ہے، یاقا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں اس نے عتیل اور اکال سے کہا کہ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، کیونکہ مجھ میں انسانوں کا سا فہم نہیں اور نہ میں نے حکمت سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہوا۔ انسان 3 باتوں کی وجہ سے حیوان ہوتا ہے، جس کے پاس انسانوں کا سا فہم نہیں ہوتا، جس کے پاس انسانوں کی سی سمجھ نہیں ہوتی، جس کے پاس حکمت نہیں ہوتی، جس کے پاس خدا کا علم یا خدا کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ شخص بے شک 2 آنکھیں تو رکھتا ہو، 2 ٹانگیں رکھتا ہو، 2 ہاتھ رکھتا ہو، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے؟ حیوان ہے۔ حیوانوں کو تربیت سے کیا ہوتی ہے؟ عداوت ہوتی ہے۔ کتاب مقدس میں سے آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ امثال کی کتاب 5واں باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت۔ شریر کو کسی کی بدکاری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے برا ہوگا۔ میں اس کو 21ویں آیت سے پڑھوں، لکھا کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب راستوں کو ہموار بناتا ہے۔ شریر کو اس کی بد کرداری پکڑے گی اور وہ اپنے ہی گناہوں کی رسیوں سے جکڑا جائے گا، وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا۔ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا۔ کوئی بھی شخص مرنا نہیں چاہتا، ہر شخص جینا چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری لمبی عمر ہو،
ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی دوسروں سے بہتر ہو، لیکن تربیت پذیر نہیں ہونا چاہتے. اور کتاب مقدس میں لکھا ہے وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کے سبب سے گمراہ ہو جائے گا. جو لوگ تربیت نہیں پانا چاہتے وہ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ احمق ہے. پھر وہ کیا ہے؟ وہ شریر ہے. پھر وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے اور وہ بدچلن بن جاتے ہیں جو تربیت نہیں پاتے. جن بچوں کی اچھی تربیت کی جاتی ہے وہ بچے اپنی ماں باپ کے لیے عزت کا سبب بنتے ہیں، وہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے فخر کا سبب بنتے ہیں. لیکن جو بچے تربیت پذیر نہیں ہوتے، جن بچوں نے تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ذلت، رسوائی اور بےعزتی کا سبب بنتے ہیں. اس لیے تربیت سے پیار کریں، تربیت سے محبت رکھیں اور تربیت کرنے والے کی قدر کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص کسی کو اپنا خاص سمجھ کر تربیت کرتا ہے. کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ پڑھیں، انسان کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت. انسان کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 13ویں آیت. تربیت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر کیونکہ وہ تیری حیات ہے. تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے کیونکہ وہ تیری حیات ہے. حیات کا مطلب ہے زندگی. انسان کی زندگی کیس میں ہے؟ تربیت میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جانور جو ہوتے ہیں ان کو باندھ کر کیوں رکھا جاتا ہے؟ جانور جتنے ہوتے ہیں ان کو زیادہ جانوروں کو باندھ کر رکھا جاتا ہے. اس لیے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ وہ جانور ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہوتی اور ان کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں. اور جو انسان ہوتے ہیں، کبھی کسی انسان کو آپ نے بندھے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر کوئی کسی انسان کو باندھتا ہے تو اس پر حسب بیجا کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور اس کو نہ جانے کتنی سزا اٹھانی پڑتی ہے اور جرمانہ بھی اس کو ادا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کو باندھنا قانوناً جرم ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ جو انسان تربیت پذیر نہیں ہوتے وہ ان جانوروں کی مانند ہوتے ہیں. اس لیے تربیت کو کیا کریں؟ مضبوطی سے پکڑے رہیں. تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں. آپ میں سے کبھی کسی نے بجلی کے کھمبے پر چڑھ کر اوپر وہ جو بڑی لائن ہوتی ہے، بڑی بڑی جو موٹی موٹی تاریں ہوتی ہیں، کبھی اس میں جا کر میٹر کی تار نہیں لگائی؟ کسی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جا کر اس کو تار لگا لیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں لگاتے جا کر کہ ہم نے اس کی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی. اگر ہماری بجلی کا میٹر کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہم واٹا والوں کو بلاتے ہیں جو باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اور وہ جب لگاتے ہیں تو وہ ہمارا فائدہ بھی کرتے ہیں اور اپنے نقصان سے بھی وہ محفوظ رہتے ہیں. اس لیے کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے کہ تربیت کو کیا کر؟ مضبوطی سے تھامے رہے کیونکہ وہ تیری حیات ہے. کوئی بھی آدمی زندگی کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اگر ہمیں سونے کی قدر کا پتہ ہے نا تو ہم سونے کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں پیسے کی قدر کا پتہ ہے، ہم پیسے کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تربیت کی قدر کا پتہ چل جائے تو ہم تربیت کی بھی حفاظت کریں اور تربیت کے لیے وقت نکالیں اور بائبل مقدس میں سے ہر روز اپنے لیے تربیت حاصل کرتے رہیں. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں. امثال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کتاب مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. امثال کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت. کو ملامت نہ کر، نہ ہو کہ وہ تجھ سے عداوت رکھنے لگے. دانا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا. دانا کو تربیت کر اور وہ اور بھی دانا بن جائے گا. صادق کو سکھا اور وہ علم میں ترقی کرے گا. آمین. جی، جو آپ نے حوالہ سنا اس میں لکھا گیا کہ دنا کو ملامت کر اور وہ تجھ سے محبت رکھے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ چل جائے کہ جو کام ہم کر رہے تھے یہ غلط ہے اور جس نے ہمیں روکا ہے وہ شخص ہم سے محبت کرنے والا ہے تو وہ بعد میں اس کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. لیکن احمق شخص جو ہوتا ہے، جو شریر ہوتا ہے، جو جاہل مطلق ہوتا ہے، وہ جب اس کو روکا جاتا غلط کام سے تو وہ نفرت کرتا ہے، وہ بڑبڑاتا ہے،
وہ بدتمیزی آگے سے کرتا ہے، لیکن کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دنا کو ملامت کر وہ تجھ سے محبت رکھے گا، دنا کو تربیت کر وہ اور بھی دنا بن جائے گا، صادق کو سکھا وہ علم میں ترقی کرے گا۔ کون ہمیشہ سیکھتا ہے؟ جو صادق ہوتا ہے۔ کون تربیت حاصل کرتا ہے؟ جو دانا ہوتا ہے۔ تربیت حاصل کرنا ہی دانائی کا پہلا پوائنٹ ہے، تربیت حاصل کرنا ہی صادق کی پہچان ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ تربیت برداشت نہیں کرتا، لیکن صادق جو ہوتا ہے وہ تربیت کی برداشت کرتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے جو علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ کس کو دوست رکھتا ہے؟ علم کو۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور جو پرانے دور کے لوگ اسکولوں میں پڑھتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنی جو کاپیاں ہوتی تھیں ان کے اوپر ہم آپ نام لکھا کرتے تھے تو کیا لکھتے تھے کہ نام طالب علم، منیر مسیح نام طالب علم رضوان۔ تو طالب علم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کو چاہنے والا، علم کو چاہنے والا، یا علم کی چاہت رکھنے والا، یا علم کی طلب رکھنے والا۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے۔ تربیت کو دوست بنانا، جیسے ہم اس دنیا میں جب تک ہمارا کوئی دوست نہ ہو جس کے ساتھ ہم دل کی باتیں نہ کر لیں اس وقت تک ہمارا بوجھ جو ہوتا ہے وہ ہلکا نہیں ہوتا، اور جب دوست کو اچھا مل جاتا ہے اس کے ساتھ دل کی باتیں کر لیتے ہیں تو ہمارا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے علم سے محبت کرتے ہیں، علم سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ لکھا ہے جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیوان ہے۔ جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ حیوان ہے۔ آپ کبھی بھی کسی شخص کو حیوان کہہ کے دیکھیں وہ گلے لگ جائے گا، وہ مارنے تک جائے گا، لیکن عادتیں شاید ساری حیوانوں کی طرح کی ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ایک حوالہ ابھی آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں، آپ میرے ساتھ وائز کی کتاب اس کا 3 باب نکالیں، کتاب مقدس میں سے وائز کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ بنی آدم کے لیے ہے کہ خدا ان کو جانچے اور وہ سمجھ لیں کہ ہم خود حیوان ہیں، کیونکہ جو کچھ بنی آدم پر گزرتا ہے وہی حیوان پر گزرتا ہے۔ ایک ہی حادثہ دونوں پر گزرتا ہے، جس طرح یہ مرتا ہے اسی طرح وہ مرتا ہے۔ ہاں سب میں ایک ہی سانس ہے، اور انسان کو حیوان پر کچھ فوقیت نہیں، کیونکہ سب بتلان ہے، سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں، سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ انسان کی روح اوپر چڑھتی ہے اور حیوان کی روح زمین کی طرف نیچے جاتی ہے۔ اب آپ نے اس حوالہ میں سے سنا کہ حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے، کہ انسان میں صرف یہی فرق ہے کہ انسان تربیت حاصل کرتا ہے۔ امثال 30واں باب جو میں نے پہلے بھی بتایا اس میں کیا لکھا کہ یاکا کے بیٹے حجور کے پیغام کی باتیں اس نے عتیل اور اقال سے کہا کہ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں، کیونکہ مجھ میں انسانوں کا سا فہم نہیں، میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہوا۔ 3 چیزیں جب انسان کے پاس نہیں ہوتی تو وہ انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ حیوان مطلق ہوتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے اگر آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، انسان کی کتاب 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت، انسان کی کتاب 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا، پر وہ جو تربیت کا لحاظ رکھتا ہے عزت پائے گا۔ تربیت کو رد کرنے والا کنگال اور رسوا ہوگا۔ تربیت کو رد کرنے والا کیا ہوگا؟ کنگال ہو جائے گا۔ کنگال آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آدمی کے پاس کچھ بھی نہ رہے، یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ گھر بھی نہ رہے اور مانگنے پر مجبور ہو جائے، اس شخص کو کنگال کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ جو تربیت نہیں پاتا وہ کیا ہو جائے گا؟ کنگال ہو جائے گا، دونوں طرف سے کنگال ہو جائے گا، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کنگال ہو جائے گا۔ بعض انسان اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے وسائل ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی ان کی حالت بہتر نہیں ہوتی کیونکہ وہ تربیت پذیر نہیں ہوتے. بعض آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کو اچھی جاب نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے تربیت حاصل نہیں کی ہوتی. وہ ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن تربیت حاصل نہیں کرتے. آپ نے چاہے PhD بھی کی ہوئی ہے، جب تک آپ کا انٹرویو پاس نہیں ہوگا آپ اس وقت تک اس نوکری کے اہل نہیں ہوں گے. آپ نے جو مرضی کیا ہے، جب تک آپ وہ انٹرویو پاس نہیں کریں گے آپ کوئی بھی جاب حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کتاب مقدس کے مطابق ہمیں تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تربیت کو رد کرنے والا کیا ہوگا؟ کنگال اور رسوا ہو جائے گا. ہر شخص کنگال ہونے سے ڈرتا ہے، ہر شخص رسوا ہونے سے ڈرتا ہے، لیکن تربیت حاصل کرنا ہمارے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، انسان کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں آیت. انسان 15 باب اور اس کی 32ویں آیت. تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا دشمن ہے اور تنبیہ پر کان لگانے والا فہم حاصل کرتا ہے. تربیت کو رد کرنے والا اپنی ہی جان کا کیا ہو جائے گا؟ دشمن ہوگا. دشمن کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کو مارنا. دشمن کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کو قتل کرنا. دشمن کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کو گرانا. دشمن کا کیا کام ہوتا ہے؟ انسان کو برباد کر دینا. لیکن جو تربیت سے نفرت رکھتا ہے وہ اپنا دشمن بن جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو کنگال کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر دینا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں تربیت حاصل کرنا کتنا انسان کے لیے اہم ہے. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال 22واں باب اور اس کی 6 آیت. امثال 22واں باب اور اس کی 6 آیت. لڑکے کی اصلاح میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے وہ برا ہو کر بھی اسے نہیں مڑے گا. لڑکے کی اصلاح میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا. یاد رکھیں کہ یہ بچوں کی تربیت کے لیے بڑا ٹپیکل حوالہ ہے. جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچے ہمارے جب بڑے ہوں گے تو خود ہی سیکھ لیں گے، وہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. آپ جب بچے خدا آپ کو دیتا ہے تو ان کی تربیت کرنا، ان کو سکھانا، ان کی حفاظت کرنا والدین پر فرض ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت کریں. لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب 29واں باب اور اس کی 17ویں آیت. لڑکے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا. اپنے لڑکے کی کیا کر؟ تربیت کر، وہ تجھے کیا کرے گا؟ شادمان کرے گا. شادمان کرنے کا مطلب ہے خوش کرنا. کوئی بھی والدین اپنے بچوں سے غم کی توقع نہیں رکھتے. ہر والدین کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمیں خوش رکھیں جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بچپن میں خوش رکھا تھا. لیکن یاد رکھیں کہ بچے تب خوش رکھیں گے جب آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو سکھایا ہوگا کہ آپ نے چرچ کیسے جانا ہے، آپ نے استادوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ نے بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنی ہے، آپ نے جو بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے پادری صاحب کے ساتھ کیسے ملنا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان ساری باتوں کے بارے میں بتائیں گے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اس وقت آپ کے بچے تربیت پذیر ہوں گے اور وہ معاشرے کے بہترین اور مفید شہری ہوں گے. آپ کے لیے خوشی کا اور مسرت کا سبب بنیں گے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے فخر کا سبب بنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا عزیز رشتہ دار جب کسی محکمے میں بڑا افسر ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارا دور کا بھی رشتہ دار ہو، ہم بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا فلاں چاچا جو ہے وہ فلاں عہدے پر فائز ہے، ہمارا فلاں چاچا جو ہے وہ تحصیلدار ہے، ہمارا فلاں ماموں جو ہے وہ AC ہے، ہمارا فلاں جو شخص ہے وہ فلاں تھانے کا SHO ہے. ہم کتنے فخر کے ساتھ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جب ہمارے بچے اچھے ہوں گے، جب ہمارے بچے تربیت پذیر ہوں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہمارے لیے اور ہمارے خاندان کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے وہ فخر کا باعث ہوگا.
آپ میرے ساتھ ایک کتاب مقدس میں سے اور حوالہ دیکھیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 17واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بڑے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو جن کے گھروں میں تو موبائل ہوتے ہیں، وہ بچے تو موبائل میں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، وہ اپنے بڑوں کی بات توجہ سے نہیں سن رہے ہوتے۔ جن بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے، ان کا ٹی وی لگا ہوتا ہے اور ان کی توجہ جو ہوتی ہے وہ تربیت پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی توجہ ٹی وی پر ہوتی ہے۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہوں کی عادت ہے کھپڑ دی، چپ کر کے اپنا کام کرو۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا۔ سننا پہلا مرحلہ ہوتا ہے، سننا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ جب تک گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے، آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے، پہلا مرحلہ کیا ہوگا کہ آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑے گی۔ اگر آپ نے ٹکٹ ہی نہیں خریدا تو آپ کبھی بھی سفر نہیں کر سکیں گے۔ تربیت حاصل کرنے کے لیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے سننا، اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے کان لگا کر سننا۔ کبھی کوئی بات ہمارے خلاف کر رہا ہو، تھوڑی سی ہمیں بھنک پڑ جائے کہ فلاں شخص ہمارے خلاف بات کر رہا ہے، تو پھر ہم کان لگا کر سنتے، کان ایسے لگا کر سنتے ہیں تاکہ ہمیں غور سے سمجھ آ جائے کہ فلاں شخص ہمارے خلاف کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو تربیت کی جاتی ہے تو آپ کان لگا کر سنیں اور شنوا ہونے کا مطلب سمجھنا۔ آپ پہلے نمبر پر سنیں، پھر کان لگائیں، پھر شنوا ہو، تب جا کر آپ تربیت حاصل کریں گے۔ لیکن اگر نہ آپ نے سنا، نہ آپ نے کان لگایا، نہ آپ شنوا ہوئے، پھر آپ تربیت حاصل نہیں کریں گے، پھر آپ حیوانوں کی مانند ہوں گے۔ آپ ایک اور حوالہ دیکھیں، یرمیہ 31واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 31واں باب اور اس کی 18ویں آیت، 18ویں اور 19ویں آیت۔ میں نے اسرائیل کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچڑے کی مانت جو زندہ نہیں گیا تنبیہ کرائی۔ تو مجھے پھیر تو میں پھروں گا، کیونکہ تو ہی میرا خدا ہے۔ کیونکہ پھیرنے کے بعد میں نے توبہ کی، اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا۔ میں شرمندہ کر کے پریشان خاطر ہوا، اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی۔ فی الحقیقت میں نے ابراہیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچڑے کی مانند جو سدھایا نہ گیا تنبیہ پائی۔ جو تنبیہ نہیں پاتے وہ پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے والدین کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے بچے، بیٹیاں اور بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، وہ ان کے کہے میں نہیں رہتے، وہ ان کے تابع نہیں رہتے، وہ ان کی بات نہیں سنتے۔ کیوں نہیں سنتے؟ کہ وہ تربیت پذیر نہیں ہوئے ہوتے۔ والدین نے بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہوتی۔ افسے کے خط میں لکھا ہے کہ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو۔ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر کیا کرو؟ پرورش کرو۔ ہم ان کی کھانے میں پرورش کرتے ہیں، کپڑے پہننے میں ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن تربیت پذیر ہونے میں ان کی پرورش نہیں کرتے۔ آپ اگر ایک بچے کی تربیت نہیں کر رہے تو آپ اس بچے کو حیوان بننے کے لیے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ حیوان جو ہوتے ہیں وہ تربیت نہیں پاتے، انسان جو ہوتے ہیں وہ تربیت پاتے ہیں، اور انسانوں کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو تربیت نہیں کرتے وہ کل کو ماتم کرتے اور روتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں، پھر خدا کے خادموں کے پاس جاتے اور کہتے ہیں کہ پادری صاحب ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں، ہمارے بچے بیڑا روی کا شکار ہو چکے ہیں۔
یاد رکھیں کہ جو تربیت نہیں پاتے وہ کل کو کیا کریں گے؟ ماتم کریں گے. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، ہوشیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت. اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کبھی بازو کیا تو بھی وہ میرے حق میں بد اندیشی کرتے ہیں. اگرچہ میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو کبھی بازو کیا، کبھی کہتے ہیں طاقتور بازو کرنا، طاقتور بنا دینا کسی کو. اور طاقتور آدمی تب ہوتا ہے جب انسان تربیت پذیر ہوتا ہے. خدا نے جب بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالا تو بہت سارے مرحلوں میں سے بنی اسرائیل گزرے. خدا نے صرف ان کو ایک ہی بات کہی تھی اور وہ یہ تھی کہ تم نے میری کیا کرنی ہے؟ فرما برداری کرنی ہے. اور بنی اسرائیل جب فرما برداری کرتے تو وہ کام جو انسان نہیں کر سکتے تھے خدا وہ کر دیتا. جب بنی اسرائیل دریائے یردن کے کنارے پہنچے تو وہاں پر آگے دریا تھا، پیچھے مصر کی فوج تھی. جب اسرائیل نے دیکھا کہ آگے دریا اور پیچھے فوج ہے تو گھبرا گئے اور بڑبڑانے لگے. موسیٰ کے آگے چلائے، موسیٰ خدا کے آگے چلایا. خدا نے کہا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو دوبارہ کبھی نہ دیکھو گے. تم چپ چاپ کھڑے خداوند کی نجات کا کام دیکھو. خداوند تمہاری طرف سے لڑے گا اور تم خاموش رہو گے. اور ایسا ہوا کہ خدا بنی اسرائیل کی طرف سے ہو کر ان سے لڑا. خدا نے اس کے 2 حصے پانی کے کر دیے اور بنی اسرائیل نکل گئے. اور مصریوں نے بھی ان کا تعاقب کر کے پیچھے گئے اور جب وہ بیچ میں پہنچے تو پانی اپنی آب و تاب میں ہو گیا اور وہ ڈوب مرے. جیسا خدا نے کہا تھا کہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے، ان کا نام و نشان دنیا میں سے مٹ گیا. جب بنی اسرائیل نافرمانی کرتے تو ان کو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑتا. جب بنی اسرائیل خدا سے دور ہوتے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. جب بنی اسرائیل تربیت پذیر رہتے اس وقت وہ فائدہ اٹھاتے. آپ کتاب مقدس کا جب مطالعہ کریں گے آپ بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر خدا نے غیر قوموں سے بنی اسرائیل کے لیے علاقہ خالی کروانا تھا. وہ لوگ بڑے سخت تھے، وہ لوگ بڑے اونچے قدوں کے تھے، طاقتور تھے. بنی اسرائیل کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ جنگ کر سکیں. خدا نے کیا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے زنبوروں کو اس علاقے میں بھیجا اور زنبوروں نے ان کو کاٹا. اور جب کاٹا تو وہ علاقہ خدا نے زنبوروں کے ذریعے سے خالی کروا لیا. زنبور سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو پیلے رنگ کا بھیڑ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو کاٹتا جس کا ڈنگ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسے ان کو زنبورے کہتے ہیں. خدا نے زنبوروں کو بھیجا کہ اور علاقہ خالی کروا لیا. صرف انسان کا کیا کام ہے کہ تربیت حاصل کرے، اپنے باپ کے اور اپنی ماں کے تابع رہے اور اپنے خدا کے فرما بردار رہے اور تربیت پذیر رہے. باقی کام خدا کا ہے، وہ خدا کرے گا. آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، امثال کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. امثال 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت. تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے. تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے لیکن ملامت کو ترک کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. گمراہ ہونے کا مطلب بھٹک جائے گا. کوئی رستہ جب بھول جاتا ہے تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یاد رکھیں کہ آسمان پر بھی ایک رستہ جاتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا کہ وہ رستہ جو زندگی تک جاتا ہے وہ تنگ رستہ ہے اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، لیکن وہ رستہ جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے وہ کھلا رستہ اور اس کے پانے والے زیادہ ہیں. آپ اکثر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم ان غلط کام کرنے والے لوگوں کو اپنا نمونہ بنا لیتے ہیں، اپنا ان کو ماڈل بنا لیتے ہیں. آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اگر 15 لوگ چوری کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو چوری کو حق قرار دے دیا جائے گا؟ چوری کو حق قرار نہیں دیا جائے گا.
10 لوگ اگر غلط کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو غلط کام کو غلط ہی کہا جائے گا، اس کو درست نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے جو ماڈل، ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے، جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ نے جب بھی نمونہ بنانا ہے، آپ نے جب بھی معیار رکھنا ہے، بائبل مقدس کو معیار رکھیں۔ آپ نے اپنی زندگی کی ہر بات کو بائبل مقدس کی کسوٹی پر پرکھنا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی ہر بات کو بائبل مقدس کی کسوٹی پر پرکھیں گے تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 30۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 30۔ میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پوچھا، وہ تربیت پذیر نہ ہو، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ میں 29ویں آیت سے پڑھوں گا۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں فرما رہا ہے، یہ خداوند فرما رہا ہے۔ خداوند کیا فرماتا ہے کہ میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہاری ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا جائے گی۔ یعنی جن لوگوں نے نبی اس وقت تربیت کرتے تھے، جن لوگوں نے تمہاری تربیت کی، تمہاری تلواروں نے کیا کیا کہ ان کو قتل کر دیا، پھاڑ ڈالا۔ آپ پرانے اجرامے کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ جب جب نبیوں نے تنبیہ کی، لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا، مارا، بے عزت کیا، رسوا کیا، ذلیل و خوار کر دیا۔ اس لیے تربیت کرنے والوں سے عداوت نہ رکھیں، تربیت کرنے والوں سے کیا رکھیں؟ محبت رکھیں۔ آپ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، پرانے عہد نامہ میں سے صفنیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب، صفنیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ میں نے کہا فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے، اس سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا، لیکن انہوں نے عمدن اپنی روش کو گزارا۔ آپ نے سنا کتاب مقدس میں سے کہ میں نے کہا کہ فقط مجھ سے ڈر اور تربیت پذیر ہو۔ انسان انسانوں سے ڈرتا ہے لیکن انسان خدا سے نہیں ڈرتا۔ جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیشہ اس شخص کو دوسروں سے ڈرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے خدا سے ڈرنا اور تربیت حاصل کرنا ایک ایماندار کی نشانی ہے۔ کتاب مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، نئے عہد نامہ میں سے کرنتھیوں کا پہلا خط، اس کا 11واں باب اور اس کی 31ویں اور 32ویں آیت۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، لیکن خداوند ہم کو سزا دے کر تربیت کرتا ہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ ٹھہریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچنے کا مطلب پرکھنا، جب کوئی نئی چیز ہم لیتے ہیں تو اس کو پہلے پرکھتے ہیں۔ موٹر سائیکل ہم نے خریدنا ہے تو ایسے دیکھے بغیر ہی نا ہم خرید لیں گے، پہلے کیا کریں گے؟ پرکھیں گے، اس کو آزمائیں گے، چیک کریں گے۔ اور یہ زندگی کا جو ٹائم آپ کے پاس ہے یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ٹرین پر سفر کر رہے ہیں یا بس پر، اور آپ کو پتا کہ آپ کا شہر قریب آ گیا ہے اور گاڑی نے اسٹیشن پر صرف 1 منٹ کے لیے رکنا ہے۔ آپ اسٹیشن کے آنے سے پہلے کیا کریں گے؟ تیار ہوں گے اور اپنا سامان کلوز کر لیں گے، اپنی جیبیں چیک کریں گے، اپنا سارا پرکھ لیں گے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیں کہ زندگی ایک ٹرین کی مانند ہے، یہ ہمارا سفر ہے اور یہ سفر کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب الارم بج جائے گا، کیونکہ جب اس دنیا میں ہم آتے ہیں ہماری زندگی کی حدیں مقرر کی جاتی ہیں اور کوئی بھی شخص ان حدوں کو عبور نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص اس ٹائم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو ٹائم ہمیں دیا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو جانچ لیں، اپنے آپ کو پرکھ لیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی میں انسان چند روزہ جینے کے لیے، چند روز کے لطف اٹھانے کے لیے،
چند روزہ زندگی گزارنے کے مزے لینے کے لیے انسان تربیت پذیر نہیں ہونا چاہتا. تربیت میں گزرنے سے مشکل پیدا ہوتی ہے. تربیت جو ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث ہوتی ہے، لیکن جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں ان کو بعد میں راست بازی کے ساتھ پھل نصیب ہوتا ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں، افسیوں کا خط اس کا 6واں باب، افسیوں کا خط اس کا 6واں باب اس کی 4 آیت. اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. کہ میں نے پہلے بھی بول چکا ہوں، اے اولاد والو اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. جس طرح جسمانی طور پر ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی روحانی طور پر بھی پرورش کرنی اور ان کو روحانی طور پر بھی مضبوط کرنا. کیونکہ ہمارا مرکزی حوالہ کیا تھا؟ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم، الزام، اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. راست بازی میں ہمیں تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آخری حوالہ ہم دیکھیں گے، تیتوس کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت. اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. میں اس کو 11ویں آیت سے پڑھوں گا. کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے. ہمیں کیا دیتا ہے؟ تربیت دیتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر پیسے دیے جا رہے ہیں تو ہم پیسے لینے کے لیے تو چلے جائیں گے. پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر راشن تقسیم ہو رہا ہے، راشن لینے کے لیے تو چلے جائیں گے، لیکن تربیت لینا بڑا مشکل ہمیں محسوس ہوتا ہے. کتاب مقدس میں لکھا ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ، تربیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ آیت جو آخر میں نے رکھی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارے کلام کا نچوڑ ہے اور آپ نے یہ آیت اگلی دفعہ تک زبانی یاد کر کے آنی ہے. اور ہمیں تربیت دیتا تاکہ بے دینی اور دنوی خواہشوں سے کیا کریں؟ انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. تربیت حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اور ہمیں تربیت دیتا ہے، نمبر 1 بے دینی، نمبر 2 دنیوی خواہشوں کا انکار کریں، نمبر 3 موجودہ جہان میں پرہیزگاری، اور نمبر 4 راست بازی، اور نمبر 5 دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں. خدا مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخشے کہ جیسے ہم دوسرے کاموں میں تربیت پذیر ہوتے ہیں اسی طرح راست بازی میں بھی ہم تربیت پذیر ہوں. خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.